اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما بیان محمد جس سے مل گیا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانا ملا ہے۔ میں اپنے بے قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانا ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے سیدہ زہرا کا گھرانہ ملا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کا جزو اور تمام سیدوں کی امی جان آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اور مرکز نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی نبیہا و زوجہا و اولادہا، آپ کی وفات کا دن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 رمضان مبارک کو البتہ جمعہ بھی آتا ہے اور سیدہ پاک کی خدمت میں ان کے نانا جان کے گناہ گاروں بھی نذرانہ محبت پیش نہ کرے، تو انشاءاللہ چند باتیں اپنے آپ سیدہ پاک کی عظمت اور سیرت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اور ان کی سیرت مقدسہ میں سے چند گوشے جو پوری امت کے لیے باعث ہدایت ہیں، باعث کامیابی ہیں، وہ ہم نے سنے ہیں، چونکہ غذا ہے اور یہ زیادہ جوش میں تو نہیں ہوگا، عام سے ذرا انشاءاللہ یہ گفتگو میں عرض کروں گا تاکہ ایک پیغام جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ آج موضوع جو ہم نے بنایا تھا سیدہ پاک کی عظمت اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے کہ آپ کی صورت اور سیرت یہ دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ احادیث میں یہ بات موجود ہے، اور اس کا بیان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں، اور حضرت سیدہ پاک کے شہزادے سیدنا امام حسن پاک وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ صورت سیدہ پاک اور آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا بول چال، آپ کی زندگی کا انداز، آپ کی فکر اور عبادت کا انداز، یہ سارے کا سارا حضور کے مشابہ تھا۔ اس سرکار کا مکمل عکس جو تھا، عکس سیرت مصطفیٰ اور عکس صورت مصطفیٰ، یہ سیدہ پاک کی زندگی میں نظر آتا تھا، اور اس خاندان کی محبت جیسا میں نے آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ میں تم سے اس پر دین پر اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، بس ایک چیز کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے مودت کرنا، میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ قریبیوں میں بہت ساری ہستیاں ہیں، لیکن ایک ہستی جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں وہ جناب سیدہ خاتون جنت ہے، اور ہمارے استاد یہ بیان فرماتے تھے کہ یہاں محبت نہیں اللہ نے فرمایا بلکہ مودت کا لفظ استعمال فرمایا، محبت نہیں بلکہ مودت۔ وہ فرماتے تھے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت جو ہوتی ہے اس کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، محبوب کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مودت جو ہوتی ہے اس میں محبوب کے بغیر زندہ نہیں بندہ رہ سکتا۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح مچھلی ہے اسے پانی میں رکھو تو زندہ ہے، اور اگر پانی سے نکال دو تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ اگر
مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہتی، اسی طرح فرمایا آل نبی سے ایسے پیار کرو، ایسے تعلق قائم کر لو کہ ان کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ہی ناممکن ہو جائے۔ ان کے بغیر ایمان کی موت ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا اگر اس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں ہے، آل نبی سے الفت نہیں ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ تو نبی کی آل کی محبت یہ ایمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جز بھی کہا ہے، اور جن کو حضور نے اپنے جسم کا حصہ جگر کا ٹکڑا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور سیدہ تو فاطمہ تو بدعۃ منی، او کما قال، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور امام مالک سے جب پوچھا گیا نا کہ بتاؤ عورتوں میں سب سے افضل کون سی خاتون ہے، تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا تھا امام مالک نے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نبی کے جسم کے حصے پر کسی اور کو فضیلت کیسے دے سکتا، نبی کے جسم کے حصے پر میں کسی اور کو فضیلت کیسے دے سکتا۔ پتہ چلا کائنات کی ساری عورتوں میں افضل شخصیت خاتون وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جناب سیدہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس پر ایک حدیث پاک یہ المستدرک بالحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں مرد بہت سے کامل ہوئے، مرد کافی ایسے ہیں جو کمال کے درجے پہ پہنچے ہیں، تو فرمایا عورتوں میں صرف 4 عورتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ کامل ہوئی ہیں، جو سب سے زیادہ کمال کے درجے پر فائز ہوئی ہیں۔ وہ 4 عورتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلی عورتوں میں 2 ہیں، پہلی امتوں میں سے 2 عورتیں ہیں جو سب سے زیادہ کامل درجے پہ پہنچی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ، یہ دونوں پہلی امتوں میں سب سے کامل خواتین ہیں، کامل عورتیں ہیں۔ اور فرمایا میری امت میں جو سب سے زیادہ کمال پہ پہنچی ہیں وہ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ایک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور دوسری آپ خود بتا سکتے ہیں، دوسری آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ ساری عورتوں میں افضل 2 عورتیں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب اما عائشہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ دونوں ہستیاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری عورتوں کا مقام کوئی نہیں، حضور کی ازواج کا اپنا مقام ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ مسلمہ ہے، ان کا موضوع جب آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بڑی کھلی گفتگو ہوگی۔ تو یہاں سیدہ پاک کا جو کہ ذکر ہے تو ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت ہم نے پیش کرنا ہے۔ اچھا بڑی ایک عجیب بات ہے، وہاں جب سلام کرنے جاتے ہیں نا حضور کے روضہ اقدس پر خواجہ شریف کے سامنے، تو جب میں عمرے سے واپس آیا تو مجھے ہمارے استاد ہیں اس کے تشریف لائے تھے علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب، وہ مجھے پوچھنے لگے، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جب تم سرکار کے روضے پہ گئے تھے تو سلام کیسے پیش کیا تھا، کس طرح سلام پیش کیا تھا؟ یہ سب کے لیے بڑی عجیب و غریب اور بڑی محبت والی بات ہے۔ میں نے کہا جی جس طرح سلام پڑھا جاتا ہے، ہم تو
ناقص العلم ناقص العمل اور گناہ گار انسان ہے، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اسی طرح پیش کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن، تفسیر ضیاء القرآن جنہوں نے لکھی ہے، ضیاء النبی شریف لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ جب سرکار کے روزے پہ جاتے تھے نا تو ایسے سلام پیش نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا حضور کیسے پیش کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب وہ حضور کے روزے کے سامنے جاتے تھے نا تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو سلام پیش کرتے تھے۔ حضور کے کھڑے حضور کے روزے کے سامنے، اور کہتے کہ حضرت سیدہ پاک خاتون جنت آپ کی خدمت میں ہمارا سلام ہے، اور پھر کہتے یا رسول اللہ اپنی شہزادی کے صدقے ہمارا سلام قبول فرما دیں۔ چونکہ حضور کو سیدہ سے بڑا پیار ہے تو جب ان کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے نا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کا صدقہ ہے، ہمارا گناہ گاروں کا سلام قبول کر لیں، تو اللہ کے پیارے محبوب سیدہ کے صدقے سے سلام قبول فرماتے ہیں۔ فرماتے اس طرح حضور کے روزے پہ سلام پیش کرنا چاہیے تاکہ سیدہ پاک کی تصدق سے حضور ہماری حاضری قبول فرما لیں، کیونکہ پیار ہے حضور کو اپنی شہزادی کے ساتھ، محبت ہے، اور جس سے محبت ہو پھر اس کے وسیلے سے اگر اس کو سفارشی بنا لیا جائے تو پھر حاضری جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے تلقوں کا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو پہلے صدقہ سیدہ زہرا کا لے کے جاتے ہیں کہ حضور آپ کی شہزادی کا صدقہ ہم پہ نظر کرم فرما دیں، ہم پہ نظر رحمت فرما دیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ پاک شہزادی جو نسل رسول جن سے چلی، سرکار کی نسل پاک ان سے آگے چلی، جتنے آج سید ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں وہ سید ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، مولا علی کی اولاد صرف مولا علی کی اولاد سید نہیں کہلاتے، کیونکہ مولا علی شیر خدا کی اور بھی نکاح ہوئے، 18 بیٹے ہیں مولا علی کے اور 18 بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی اولاد سید نہیں کہلاتے، یعنی 18 بیٹے ہیں، 16 کی اولاد سید نہیں کہلاتی، سید کہلاتی ہے تو حسن و حسین کی اولاد کہلاتی ہے، کیونکہ سید ہیں وہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، تو حضور کی نسل جو چلی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ صورت میں بھی حضور کا رنگ اور سیرت میں بھی سرکار کا انداز، سخاوت دیکھو اپنے عروج پر ہے، پردہ دیکھو تو بے مثال ہے، شرم و حیا دیکھو تو ساری کائنات کی عورتوں کے لیے سیدہ پاک کا پردہ اور شرم و حیا یہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ آج بھی ہماری عورتوں کے لیے پردہ جو ہے وہ سیدہ پاک کی حیات مقدسہ سے سیکھو، کس طرح انہوں نے شرم و حیا کا دامن تھامے رکھا۔ آج بھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا آتے ہوئے کہ حضرت امام حسن حسین ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، بچپن کا عالم تھا، تو حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے نا شہر سے باہر نکل گئے، باہر چلے گئے۔ اب جب بڑی دیر ہو گئی، باہر کھیلتے شہر سے باہر چلے گئے، سبزہ دار میں پہنچ گئے، وہاں ایک یہودی تھا، صالح بن رفع اس کا نام تھا، اس نے جب دیکھا کہ کیلا بچہ ہے وہ اٹھا کے گھر لے گئے، اس نے جا کے چھپا لیا، تو سیدہ پاک تھوڑی دیر بعد دروازے تک آتی اور دل بے قرار ہوتا، دیکھ کر پھر واپس چلی جاتی۔ کس لیے آتی؟ کہ کوئی ملے اسے میں حسین کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں، بیٹا گم ہو جائے تو ماں کو پردے کا کچھ یاد رہتا ہے، ماں کو کوئی پتہ لگتا ہے میری چادر ہے کہ کوئی نہیں، لیکن سیدہ چونکہ شرم و حیا کی پیکر ہیں، سیدہ تقویٰ طہارت کی پیکر ہیں، واپس آ جاتے۔ 70 دفعہ دروازے میں آئیں اور 70 دفعہ واپس چلے گئے۔ بالآخر انہوں نے سیدنا امام حسن پاک کو بھیجا، وہ بھی چھوٹے سے تھے کہ
دیکھ کے آؤ تمہارا بھائی کہاں ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلے تو آوازیں دینے لگے کہ حسین کدھر ہو، آپ نہ ملے۔ ایک ہرنی آئی، ایک ہرنی باہر آئی اور وہ کہتی ہے اے حسن تم حسین کو ڈھونڈنے آئے ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارا بھائی حسین کہاں ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں کہ ہرنیاں ان سے کلام کریں، ان کے نانے سے تو پتھر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ نسل پاک ایسی ہے، یہ تو بڑی بات نہیں، ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے، ان کے لیے کوئی نہیں کہ ہرنی کلام کر رہی ہے۔ پوچھا ہاں میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سالے بن رفع یہودی ہے، وہ لے گیا۔ سیدھے آپ اس میں کر گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی حسین لے آؤ، اگر تم نے نانا لائے تو میں اپنی امی جان کو بتاؤں گا، انہوں نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیے نا تمہارا کچھ نہیں بچنا۔ اگر تم نے نانا دیا تو میں اپنے بابا کو بتاؤں گا، انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیے نا تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر پھر بھی تم نے نہ دیا تو میں اپنے نانا جان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس نے کہا تمہاری اماں کون ہے، تمہارے بابا کون ہیں، تمہارے نانا کون ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ میری امی سیدہ کائنات ہے، سیدہ کائنات ہے، اور میرے بابا حیدر کرار ہیں، اور میرے نانا سارے نبیوں کے تاجدار ہیں۔ ان کی عظمت بیان کی نہ جب تو وہ فوراً ڈر کے امام حسین کو باہر لے آیا، اور باہر لا کر وہ کہتا ہے اپنا بیٹا اپنا بھائی بھی لے جاؤ اور ساتھ ساتھ مجھے اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھاتے جاؤ، مجھے اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھاؤ۔ جس نسل کے 4-5 سال کے بچے میں گفتگو کا ملکہ یہ ہے، اور جس سے ہرنیاں کلام کرتی ہیں، ارے اس کے نانا جان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ آیا، معافی مانگی، مولا علی سے معافی مانگی، سرکار سے معافی مانگی، تو اللہ نے اس بندے کا ایمان بھی قبول کر لیا، اس کی توبہ کو بھی قبول فرما دیا۔ تو نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ بیٹا گم بھی ہو جائے تو سیدہ کی شرم و حیا میں فرق نہیں آتا، سیدہ پاک پھر بھی دروازے سے باہر نہیں جا رہی، یہ شرم و حیا کا مقام ہے۔ اور ثقافت کا عالم یہ ہے کہ چند چیزیں جہیز میں دی گئی، سیدہ پاک کو جو جہیز دیا گیا نا بہت تھوڑا سا جہیز ہے، بعض علماء نے 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بعض نے 8 کا ذکر کیا ہے، کہ تھوڑی سی چیزیں سیدہ پاک کو سرکار نے عطا فرمائی تھی۔ دینا چاہتے تو ساری دنیا کا سونا دے دیتے، چاندی دے دیتے، لیکن حضور نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا کی سیرت کو یہ چند چیزیں دے کر بتا دیا کہ کوئی غریب کی بیٹی گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، اگر نبیوں کے سردار کی بیٹی اتنا سا جہیز لے کے جا رہی ہے تو کسی غریب کی بچی کو تھوڑا بھی جہیز مل گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ پوری امت کی عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ تو چند چیزیں حضور نے عطا فرمائی، زیادہ لمبا چوڑا سامان نہیں دیا، نہ مولا علی نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ جناب مجھے تو اتنے اونٹ چاہیے، مجھے تو جناب اتنی بکریاں چاہیے، کوئی ڈیمانڈ مولا علی نے سرکار سے نہیں کی۔ آج تو لسٹیں بھیجی جاتی ہیں نا کہ ہمیں اتنا سامان چاہیے، اتنی چیزیں چاہیے، میرے آقا کی شہزادی کو تھوڑا سا مال دیا گیا، تھوڑا سا سامان دیا گیا، لیکن کوئی شکوہ کوئی شکایت جناب سیدہ پاک نے نہ کوئی کی، اور نہ ہی مولا علی نے کوئی مطالبہ کیا۔ تو کیا چیزیں ہیں؟
فرماتے ہیں کہ 2 جوڑے دیے گئے سیدہ پاک کو، صرف 2 جوڑے دیے گئے جہیز کے طور پر، جہیز کے طور پر 2 جوڑے، 2 بازو بند، 1 چادر، 1 پیالہ، 1 چکی، 2 گلاس، 1 مشق پانی بھرنے کے لیے، 1 مشق پانی بھرنے کے لیے، اور 1 کٹورا پانی پینے کے لیے، اور 2 رضائیاں، 4 گدے، 2 اون کے بھرے ہوئے تکیے۔ بس یہ تھوڑا سا سامان تھا، کس کا؟ جو جنت کی ملکہ ہے، جو جنت کی ملکہ ہے، یہ گھرانہ فخر والوں کا ہے۔ سیدہ پاک تھوڑا سا سامان لے کر مولا علی کے گھر گئی، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا چند روزہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ دولت دیکھ کر بندوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ دلوں کو دیکھ کر محبت فرماتا۔ ان کے دل پاک ہیں، ان کا عمل پاک ہے، ان کا کردار پاک ہے۔ ہاتھ اٹھا دیں تو تقدیریں بدل جائیں، لیکن تھوڑا سا مال دیا، اپنے گھر گئی۔ ایک دن ایک خاتون دروازے پہ دستک دیتی ہے، وہ کہتی ہے سیدہ میں غریب ہوں، مجبور ہوں، 1 سوٹ اللہ کے نام پہ دے دو، نیا نہ ہو، پرانا دے دو، تو پھٹا ہوا سوٹ ہے دے دو، گزارا کر لوں گی۔ تو سیدہ پاک پہلے پرانا سوٹ دینے لگی، لیکن فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک کامل نیکی تمہیں نہیں مل سکتی جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کے نام پر نہ دو۔ اگر پرانا دے دیا تو یہ تو پسند کی چیز نہیں ہے۔ جو سوٹ 2 سوٹ ملے تھے نا سرکار کی طرف سے شادی کے موقع پر، ان میں سے نیا سوٹ سیدہ نے اسے عطا فرمایا۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، یہ غریبوں سے محبت کا عالم ہے، یہ غریبوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا عالم ہے کہ نئے سوٹ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور کھانا پکا ہوا پڑا ہو۔ یہ واقعہ دوبارہ سنا ہے، اشارہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کھانا تیار ہے، روزہ بھی ہے، ادھر سے کوئی مانگنے والا آتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ اب ایک اپنی خواہش ہے کہ صبح سے روزہ ہے، افطاری کا ٹائم ہے، وہ سارا سامان اٹھا کر علی کے گھر والوں نے فقیر کو عطا فرما دیا۔ ہے کوئی ایسی سخاوت، ہے کوئی ایسی غریبوں سے شفقت اور غریبوں سے محبت، اور یہ سخاوت کا عالم ہے۔ پھر راتوں کی عبادت، راتوں کی ریاضت اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، ساری ساری رات سیدہ پاک اللہ کی عبادت میں بسر کر دیا کرتے، اور دن کو چکی چلاتے۔ چکی عورتیں پہلے دانے خود پیسا کرتی، اب تو آسانی ہو گئی، چکی پیسا کرتی، چلایا کرتی، اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرتی۔ چکی بھی چلاتی اور اللہ کا قرآن بھی پڑھتی، اور کبھی جب حسنین کریمین کو جھولا دیتی، حسنین کریمین کو جھولے چلاتی نا، تو ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرتی۔ اور پھر حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں سیدہ کے گھر گئی ہوں تو خود چکی کے پاس لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ چکی بھی چل رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، اور حسن و حسین کا جھولا بھی خود ہی جھول رہا ہے، خود ہی جھولا جھلایا جا رہا ہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے،
لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ خود چل رہی ہے چکی، جھولا بھی خود ہی چل رہا ہے۔ تو حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں واپس گئی، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عجیب ماجرا کہ میں آپ کی شہزادی کے گھر حاضر ہوئی ہوں تو وہ آرام کر رہی ہے اور جھولا بھی چل رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے ام ایمن اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری بیٹی کا روزہ ہے، تو روزے کے ساتھ چکی چلاتے چلاتے جب تھک گئی نا، جب چکی چلاتے چلاتے نیند آ گئی تو وہ آرام کرنے لگ گئی۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ چکی بھی چلا رہے ہیں، حسنین کا جھولا بھی چلا رہے ہیں، جھولے فرشتے جھلا رہے ہیں۔ یار اس گھرانے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کے بلند مقام کا عالم کیا ہوگا، جو بچپن سے فرشتے جن کے جھولے جھلاتے رہے اور پھر قرآن پڑھتی ہیں، جھولا جھلاتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، اور جب کھانا بناتی ہیں تو پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ کاش آج ایسی مائیں ہوں، خدا کی قسم ایسی مائیں آج پیدا ہو جائیں تو بیٹے گستاخ رسول نہیں ہوں گے، غلام رسول ہوں گے۔ اگر مائیں پاک ہوں، مائیں تہجد گزار ہوں، مائیں قرآن پڑھنے والی ہوں تو اولاد بھی نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ تو سیدہ پاک قرآن پڑھتی ہیں تو پھر اسی لیے شبیر نیزے کی نوک پہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ شبیر دے لولو وچ سائن قرآن اج رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا سی، قرآن دی کر تفسیر ہے، نیزے پہ چڑھ کر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ یہ حسنین کریمین کو کہاں سے ملا قرآن؟ بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ اور پھر آگے آئیے، یہ نسل پاک، میں جو اشارے سے بات کرنے لگا ہوں امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے اشارے سے، کہ اس زہرا کو لاکھوں سلام، ایک سلام نہیں لاکھوں سلام، اس زہرا کی عظمت کو لاکھوں سلام، جن کے بیٹوں میں حسن اور حسین۔ یہ جملہ ایک جملہ شاید ہمارے پاس اور تو عمل کوئی نہیں، شاید روز معاشر حضور اسی بات سے خوش ہو جائے، سرکار اسی بات سے خوش ہو جائے کہ میری بیٹی سے محبت کرنے والے، میری نسل پاک سے پیار کرنے والے، اس سیدہ زہرا کو لاکھوں سلام جس کے بیٹوں میں حسن و حسین ہے، اس سیدہ زہرا پہ لاکھوں سلام جس کے بیٹوں میں سیدنا امام زین العابدین ہے، اس سیدہ زہرا پہ لاکھوں سلام جس کی اولاد میں امام محمد باقر ہے، اس سیدہ زہرا کی عظمت کو لاکھوں سلام جس کی نسل پاک میں حضرت امام جعفر الصادق ہے، اس سیدہ پاک کی عظمت کو لاکھوں سلام جس کی نسل پاک میں امام علی، امام موسیٰ کاظم ہیں، جن کی نسل پاک میں امام علی نقی ہیں، امام علی تقی ہیں، جن کی نسل میں امام حسن عسکری ہیں، اور جن کی نسل میں دنیا کا غوث، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جس کی نسل میں داتا علی مجویری ہے، اور جس کی نسل میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ
جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جس کے بیٹے معین الدین چشتی اجمیری کا یہ مقام ہے، اس سیدہ پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان شخصیات میں نے ایک شخصیت کا نام گنا ہے، حضرت امام علی نقی۔ یہ نسل پاک کی بات میں کر رہا ہوں، سیدہ پاک کی سیرت پہ بہت سا مواد یہ میں جمع کر کے لایا تھا، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ گئی کہ حضرت امام علی نقی کا دور تھا۔ ایک عورت وہ کہنے لگی کہ میں حضرت زینب، جھوٹے دعوے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کسی نے کہا میں خدا ہوں، کسی نے کہا میں نبی ہوں، تو اس نے کہا میں زینب ہوں، حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی بیٹی۔ تو جو وقت کا خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا تم کیسے زینب ہو سکتی ہو، ان کو تو بڑے سال ہو گئے وفات پائے ہوئے، وصال فرمائے ہوئے، وہ نہ مانی۔ اس نے کہا نہیں میں بیٹی ہوں زینب کی، حضرت فاطمہ کی، لوگوں کو پتہ نہیں۔ اس سے کچھ نہ ہوا، اس نے کہا جب ایسا کرتے ہیں امام علی نقی کو بلاتے ہیں، وہ سید ہیں، آل فاطمہ ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ جب امام علی نقی آئے نا، انہوں نے فرمایا تم زینب کیسے ہو سکتی ہو، وہ تو فلاں دن فلاں جگہ ان کا وصال ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں ساری روایتیں جھوٹی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا فیصلہ کروں، فیصلہ کروں؟ اس نے کہا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ آل نبی کی نشانی یہ ہے کہ درندے انہیں نہیں کھاتے۔ بادشاہ نے کہا شیر جو ہے نا، شیر جہاں تمہارے شیر ہیں، اس عورت کو شیروں کے آگے ڈال دو، اگر بچ گئی تو ہم زینب مان لیں گے، اگر بچ گئی نا تو ہم مان جائیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ہمیں مروانا چاہتے ہیں، شیر کسے چھوڑتا ہے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ چلے جائیں شیروں کے پاس، یہ چلے جائیں۔ تو امام علی نقی آپ نے فرمایا کہ تم میری بات کرتے ہو، ہم اپنا کوئی دودھ پیتا بچہ بھی شیر کے آگے ڈالیں گے نا، شیر جانور ضرور ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ چلے جاؤ، بچوں کی کیا بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا شیروں کا دروازہ کھولو۔ امام علی نقی اندر گئے نا، جتنے شیر تھے سب آپ کے قدموں کا بوسہ دینے لگے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ زہرا سلام جھک کے کرو زہرا کے آستانے کو، حسین پاک کر جس نے دیا زمانے کو۔ یہ سیدہ زہرا سارے سیدوں کی ماں ہے، اور سیرت کردار میں، عمل میں، عشق رسالت میں، تقوی میں، قرآن پڑھنے میں سیدہ کی مثال کوئی نہیں۔ آج کی عورتوں کے لیے خدا کی قسم بہترین طریقہ ہے کہ وہ ان ایکٹروں کے پیچھے نہ چلیں۔ آج جو کمینی عورتیں جن کی حقیقت کوئی نہیں، جن کا اصل کا پتہ کوئی نہیں، جو گلیوں بازاروں میں نبی پاک کے دین کے خلاف بھونک رہی ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، چلنا ہے تو سیدہ زہرا کے پیچھے چلو۔ جو دنیا میں، جملہ سن لیں، جو خاتون دنیا میں سیدہ زہرا کے پیچھے چلے گی نا، روز معاشر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں اللہ اسے جگہ عطا فرمائے، اس ان کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حیا، وہ شرم، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ تقوی، پرہیزگاری ہماری عورتوں کو آج نصیب ہو جائے۔ تو دوسرا نظیر کار یا آخر پہ ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
آپ کے سامنے چٹائیاں اٹھا دی گئیں، قلیم بھی اٹھا دیے گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان. کچھ بزرگ ہیں جن کے لیے نیچے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. 1 مہینے کا امتحان ہے. کیوں جی؟ پاس کریں گے کہ نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ بقول وزیر اعظم گھبرانا نہیں. کیوں جی؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گھر سے آئیں تو ایک جائے نماز لیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں. کہ کچھ دوست لے کے آئے بھی ہیں، ایک جائے نماز اپنا لے آئیں اور وضو بھی گھر سے کر کے آ جائیں. صرف یہ 1 مہینہ یہ ہم نے پابندی کرنی ہے، چونکہ ہماری انتظامیہ بھی مجبور ہے، اوپر سے دباؤ ہے. تو اس لیے کہ آپ سب دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. تعاون کریں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ایک یہ قرارداد ہے. موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے علماء اہل سنت جڑاوالا کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم فرانس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل خاکوں اور فرانس کے صدر کے بکواسات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. کرتے ہیں بھی سارے ہیں نا جی. اس پہ بلکہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. اور دوسرا کہ ہمیں امن اور ملک کی بقا اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے حکومت وقت سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اسے فی الفور پورا کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے. مجھے ہے ارادہ. اور حکومت کو چاہیے کہ بین الاقوامی فورم پر اس بات کو پیش کیا جائے کہ کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، پرامن مطالبہ ہے. اور حکومت شیلنگ اور قتل و غارت اور پکڑ دکڑ کی بجائے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرے. لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں فریقوں سے گزارش ہے کہ وہ افہام و تفہیم سے مذاکرات کے ساتھ مسئلے کا حل کریں اور ملک میں کشیدہ حالات کو درست کیا جائے اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو باعزت رہا کیا جائے.